مهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم نے دو مقامات پر اس آیت کو ذکر فرمایا. ایک سورہ مبارک ہے انبیاء اور ایک سورہ مبارک ہے نحل. اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فاسألوا، سوال اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں. شرط کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو کیا کرو؟ سوال کرو. کس سے کریں؟ اہل ذکر سے. مختصر سا جملہ قرآن کریم کا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام کی مدحت میں اور آپ کی فضیلت کی کوئی اور دوسری آیت نہ ہوتی، گرچہ پورا قرآن یا اہل بیت علیہ السلام کی مدح ہے یا آپ کے دشمنوں کی مذمت، لیکن اگر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی، یہ ایک آیت کافی ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور مرجعیت دینی کو ثابت کرتا ہے. گفتگو بہت ہے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں صرف دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اتفاقاً میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا کہ وقت کے حوالے سے تنبیہ ہوگی، مجھے چونکہ آگے جانا ہے اور جگہ مجلس پڑھنا ہے، اس حوالے سے میں معذرت چاہوں گا. دو مطلب خاص طور پر پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں. یہ ان کنتم لا تعلمون سے کیا مراد ہے اور اہل ذکر کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر میں گفتگو کو کھولوں گا تو بہت سارے بتا دیں گے، لیکن میں نے بڑا مختصر کر کے دو مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا. ان کنتم لا تعلمون، پہلا مطلب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نہیں جانتے، یعنی جو ہمارا دل چاہے وہ ہم اہل ذکر سے پوچھ لیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کا ادب یہ نہیں ہے، دینی ادب یہ نہیں ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤ لکم. اے صاحبان ایمان، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا گیا تو تمہیں برا لگتا. لہذا ادب سوال یہ ہے کہ چاہے اہل ذکر ہوں، چاہے اہل علم ہوں، علماء ہوں، ہر سوال نہیں، ہر سوال کرنے کی اجازت دین نہیں دیتا. سوال وہ کریں کہ جو آپ کے اندر سے جہل کو ختم کر سکے.
علم کا نور پیدا کر سکے. اگر سوال کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے تو ضرور ہے، لیکن بعض ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، کہ آج پوچھا ہے کہ دوبارہ فرصت نہیں پڑ سکتا. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون، آیا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، کیونکہ لا تعلمون کا معنی کیا ہے؟ جاہل ہونا. تو پروردگار کے فرما سکتا تھا ان کنتم تجہلون، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. اور اسی میں وہ لطیف نکتہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر بات کا آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جاہلوں میں سے ہر ایک سے خطاب نہیں کر رہا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے جو اپنے جہل سے آگاہ ہے. لہذا اسی اعتبار سے دو طرح کا جہل ہوتا ہے، توجہ فرمائیے. ایک کو جہل بسیط کہتے ہیں اور ایک جہل مرکب ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہل بسیط میں جاہل کے اندر صرف ایک جہل ہوتا ہے، یعنی کیا؟ وہ اپنے جہل سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے جہل سے عالم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لہذا ایک جہل باقی رہ جاتا ہے. مثلا مجھے فزکس نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی، آپ مجھ سے فزکس یا کیمسٹری کا کوئی سوال کریں گے تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے فزکس نہیں آتی، لہذا میں اپنے جہل سے عالم ہوں، مجھے اپنے جہل کا علم ہے. لیکن جو دوسرا جہل ہوتا ہے اسے جہل مرکب کہتے ہیں، اور اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کا جہل ہوتا ہے. ایک تو شخص جاہل ہوتا ہے، دوسرا اپنے جہل سے بھی جاہل ہوتا ہے. یعنی ایک تو اسے معلوم نہیں ہے اور دوسرا اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے معلوم نہیں. یہ جو جہل مرکب ہے معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ جاہلانہ مرکب دین کے معاملے میں ملتا ہے. آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو بازار سے جا کر ڈاکٹری کی کتاب خریدے اور گھر میں بیٹھ کے اپنا علاج کرنے لگے. آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے اوپر فرض کریں قتل کا مقدمہ دائر ہو جائے اور وہ خود ہی ایک کتاب بازار سے خرید کے کہے کہ جی میں خود اپنا کیس کروں گا. نہیں ملے گا. لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے پڑے ہیں جو بازار سے حدیث کی کتاب لے آتے ہیں اور اس کے بعد فتوے جھاڑنے لگتے ہیں. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو جاہل ہوتے ہیں، اوپر سے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جہل. اب غور کیجئے نتیجہ کیا نکلتا ہے جہل مرکب کا؟ جب جاہل اپنے جہل سے نعرہ تکبیر، السلام بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. محمد وآل محمد صلوات. آواز بلند صلوات. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی رائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. جب انسان تو جہل کا شکار ہو جائے، یعنی تو جاہل ہو اور اپنے ہی جہل سے ہی جاہل، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے.
عالم ہوتا نہیں ہے لیکن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کائنات میں عالم کہلانے کا حق یا خدا کو ہے یا ان کے علاوہ کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہماری سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری حیثیت اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ جتنا ہمیں علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہم عالم نہیں بن رہے ہوتے، بلکہ اتنا ہم پر ہمارا جہل آشکار ہوتا جاتا ہے۔ اتنا ہمیں یہ پتہ لگتا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم مزید کتنے چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں جب ان میں ریسرچ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، تو ریسرچ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ریسرچ کی جاتی ہے درود پڑھیے ریسرچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جتنا انسان کسی موضوع میں تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخری نتیجہ محقق اپنے ریسرچ کے آخر میں یہ لکھتا ہے ابھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہر تحقیق کرنے والا جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جہل کتنا زیادہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس نقطے پر آپ توجہ کریں گے یہ آیت آپ کو خود بخود اہل بیت کے دروازے پر لے جائے گی۔ لہذا جن سے خدا یہ کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون، وہ کون لوگ ہیں؟ جو کم از کم اپنے جہل سے واقف ہیں۔ لہذا جاہلان مرکب کون ہوتے ہیں؟ جاہلان مرکب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ مرحلہ درپیش ہو جائے کہ خدا ہمیں اپنے زبان میں رکھے، انسان جاہل مرکب ہو جائے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو پھر وہ سوال بھی نہیں کرتا۔ سوال کون کرتا ہے؟ سوال صرف وہ کرتا ہے جو اپنے جہل سے آشکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو قرآن کہہ رہے ہیں تم لا تعلمون، عرض کیا کہ جتنا آپ کے اندر علم بڑھتا چلا جائے گا، اگر یہ علم ہمارے جہل کو ہمارے اوپر آشکار کرتا چلا جائے تو جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنا ہی جہل واضح ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا جہل واضح ہوتا چلا جائے گا اتنا سوال خود بخود انسان کے لیے ضروری ہوتا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے جہل کو ختم کر سکے، یا جتنا کم کر سکے اتنا بہتر۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہماری طرف کیا ہے؟ ہماری سائڈ یہ ہے کہ علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے جہل واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا یہ نتیجہ کہ ہمارا جہل لامحدود ہے، ہمارا جہل لامحدود ہے۔ اب اگر خدا مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا علم محدود ہو، میرا جہل لامحدود ہے، اور خدا مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا علم محدود ہو، تو ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے نا کہ میرے پاس سوال ہو لیکن جس کا علم محدود ہو وہ میرا جواب نہ دے سکے۔ اگر یہ مرحلہ آ جائے تو خدا کو میرا اس کے پاس بھیجنا لغو ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ خدا فضول کام نہیں کرتا، لہٰذا اگر میرا جہل لامحدود ہے تو خدا مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ تو اب کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو سوائے میرے مولا کے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ لہذا امام کا سلونی کہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر علم بے نہایت ہے، اور ہم کیا ہیں؟ لا تعلمون۔ کبھی غور کیجئے گا، اگر آج میرے کوئی ایک آدھ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچئے گا کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ میں باٹم لائن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سوچیں، تھوڑی سی سوچئے گا۔ باٹم لائن کیا ہے؟ آخری نتیجہ ہمارا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ یعنی ہمارا نہ جاننے کی سرحد بہت زیادہ ہے، بے نہایت ہے۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم صحیح معنی میں کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ کائنات کو چھوڑیے، مختلف علوم کو چھوڑیے، آپ اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی اور میں چھوٹا کر دیتا ہوں، سائیکولوجیکل سائڈ چھوڑ دیں، روحانی انسان کی روح کیا ہے، عقل کیا ہے، قلب کیا ہے، نفس کیا ہے،
چھوڑ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ کا اور میرا یہ مادی بدن، ہم کتنا اپنے بدن کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمارا اپنے بارے میں معلومات کی کیفیت یہ ہے، بیمار ہو جائے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اچھا چلے اندر کو بھی چھوڑ دیں. اپنے جسم کے ظاہر پر اگر بات کریں، جس جسم کے ظاہر کو ہم سب سے زیادہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو سب سے زیادہ ٹائم اسی پہ لگاتے ہیں نا، بدن پہ کوشش کرتے ہیں اس کو سب سے زیادہ آرام ملے، اس کو بہترین کپڑا پہناتے ہیں، سبھی گرمی سے بچاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. یہ ظاہر بدن، صرف ظاہر بدن. غور کیجیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ آپ نے اپنا ظاہر بدن کتنا فیصد ایسا ہے کہ جو انسان اپنی آنکھ مستقیم آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، معلومات کی بات نہیں کر رہا، صرف ابتدائی معلومات اپنے جسم کے بارے میں. کتنا فیصد ایسا ہے کہ جو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کا 40% حصہ ایسا ہے جو ہم اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھتے، نہ دیکھ پاتے ہیں. آنکھوں سے مستقیم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس 40% میں ہمارے جسم کا وہ حصہ بھی شامل ہے کہ جو ہماری پہچان اور معرفت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. وہ اسی 40% میں شامل ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا چہرہ. چہرہ انسان اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. اب چہرہ دیکھنا ضروری ہے کیا؟ چہرہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے شناختی کارڈ پہ نام آپ کا ہو، پتہ آپ کا ہو، تھم امپریشن آپ کا ہو، ساری معلومات آپ کی ہو، لیکن تصویر کسی اور کی لگی ہو، قبول کر لیں گے؟ آپ اگر غلطی سے قبول بھی کر لیں، پولیس قبول نہیں کرے. اب آپ پولیس والے کو کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے اس میں بول میں؟ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 1 ناک، میری بھی 1 ناک، اس کا بھی 1 منہ ہے، میرا بھی 1 منہ، تو کیا فرق ہے تمام؟ توجہ کیجیے. خالق کائنات وہ ہے جو چند انچ کے چہرے پر اتنا تنوع پیدا کر سکتا ہے کہ اربوں افراد میں 2 افراد 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے. چند انچ کے چہرے پر اتنا تنوع کہ کائنات میں 2 آدمی کبھی بھی 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو جس خالق کائنات کے 6 انچ کے چہروں کی تفصیل اتنی ہے، خود کیسا ہوگا؟ اب غور کیجیے گا، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، جو ہماری معرفت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. میں اپنا نام بدل سکتا ہوں، چہرہ نہیں بدل سکتا. چہرہ بدلوں گا اور شخصیت بھی کچھ اور بدلے گی. لہذا انسان کا چہرہ اس کی معرفت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے مستقیماً نہیں دیکھ سکتے. تو اب یہ پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے میری پہچان کے لیے دنیا میں آئینے خلق کیے، ریفلیکشنز خلق کیے. اگر دنیا میں آئینے نہ ہوتے، اگر دنیا میں ریفلیکشنز نہ ہوتی، انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا تھا. اگر کسی انسان نے ساری زندگی آئینہ نہ دیکھا ہو اور آپ اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں تو کافی عرصے تک تو اسے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میں ہوں. اسے چھوڑ دیں. 1 مہینے تک آپ اپنی شکل مت دیکھیں آئینے میں. 1 مہینے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو خود بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ میں ایسا ہوں. تجربہ کر کے دیکھنا. یعنی کیا؟ انسان آئینے کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں. تو جو انسان، غور کیجیے گا، جو انسان اپنی چہرے کی ظاہری معرفت کے لیے محتاج ہے آئینوں کا، آئینے کے وسیلے کے بغیر اپنی شکل نہیں پہچان سکتا، اپنی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ خدا کو بغیر وسیلے کے پہچاننا چاہتا ہے. اپنی ذاتی پہچان کے لیے جو انسان آئینوں کا محتاج ہے وہ خدا کو بغیر وسیلے کے نہیں پہچان سکتا. یہ خدا کا لطف اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے میری مادی معرفت کے لیے مادی آئینے بنائے ہیں، اپنی نورانی معرفت کے لیے نورانی آئینے بنائے ہیں. لہذا ہم خدا کی معرفت اسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان آئینوں تک پہنچا دیں کہ جن سے الہی صفات جھلکتی ہو. لہذا اب ہم اگر اس مرحلے پر ہیں کہ ہمارا جہل بے نہایت ہے تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر کے پاس جاؤ. اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ ان
سے مراد کیا ہے؟ ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر کے لغت میں معنی کیا ہے، ذکر کے اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، قرآن میں کن کن چیزوں کو ذکر کہا ہے، کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج صرف لغت کے ایک ابتدائی معنی سے ایک مطلب لوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر ہمارے اور آپ کے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے یاد کرنا کسی چیز کو۔ اب غور کیجیے، کسی بھی چیز کی یاد متوقف ہوتی ہے اس کی معرفت پر، بغیر معرفت کے نہیں پہچانا جا سکتا۔ خوب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، الذکر، سوال کرو کن سے؟ جو کہ الذکر کے اہل ہیں۔ الذکر الف لام یہاں پر ذکر خاص، تو لغت میں اگر ذکر سے مراد یاد ہے تو خاص ذکر کس کا ہے؟ یہاں پر تمام علماء مل کر کہتے ہیں یہاں پر الذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے ذکر سے زیادہ خاص ذکر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ مطلب لے لوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اتنا ہی مطلب لے رہا ہوں کہ اگر الذکر سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر ہے تو اہل ذکر کون ہوں گے؟ اللہ کی یاد کرنے والے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ یاد متوقف ہے کس کے اوپر؟ علم کے اوپر، معرفت کے اوپر۔ یعنی آپ کیا اس بندے کو یاد کر سکتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے ہیں؟ اصل یاد نہیں کر سکتا آدمی جب تک معرفت حاصل نہ ہو، علم حاصل نہ ہونا۔ پھر جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اچھا یاد کر سکتا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ آیت کو جس جگہ سے تدبر کریں گے خود بخود اہل بیت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ اگر الذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے تو پھر اللہ کی یاد کرنے والا کون ہوگا بہترین؟ وہ جو کہ اللہ کو پہچانتا ہوگا، وہی ہوگا نا جو اللہ کو پہچانتا ہوگا۔ تو میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں اللہ کو کسی نے پہچانا بھی ہے یا نہیں؟ تو حدیث نے آواز دے کر کہا یا علی اللہ کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو ابتدائی طور پر بھی اگر الذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے تو سوائے اہل بیت کے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے خدا کو پہچانا ہو، تو اللہ کی یاد کرنے والے اہل بیت سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہو سکتے۔ لیکن بس ایک چھوٹا سا مطلب اور بیان کروں اور پھر اپنی گفتگو کو تمام کہ یہی جو خدا کا ذکر ہے اس کے 4 مرحلے علماء اہل سنت نے بیان کیے۔ 4 مرحلے انہوں نے بیان کیے ہیں، 5 مرحلہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ وہ 4 مرحلے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا اور پھر زحمت کو تمام۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے 4 مرحلے، یقیناً اب اس 4 مرحلوں میں سے جو سب سے افضل مرحلے پر ہوگا، جو سب سے بڑے مرحلے پر ہوگا، اونچے مرحلے پر ہوگا، وہی ذکر کا اہل ذکر کا بہترین مصداق ہوگا۔ تو اب وہ 4 مرحلے کون سے ہیں اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والا کون ہے یا وہ مرحلہ کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اہل ذکر خود بخود ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ذکر کے خدا کے ذکر کے 4 مرحلے۔ فرمایا پہلا مرحلہ خدا کے ذکر کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں ذاکر کی زبان تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دل غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اب معمولاً وہ جیسے گناہگار، آپ سب مجھ سے بہتر، میرے جیسے گناہگار جو ہے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ تسبیح کے دانوں پہ چل رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے۔ ادھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر جیسے تکبیرۃ الاحرام کہا ایک کھڑکی کھل جاتی ہے۔ یادداشت کی دنیا کا ہر جو بھولا بھٹکا مسئلہ ہے وہ وہیں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے مسائل ہیں سارے کے سارے وہیں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب پتہ نہیں کون کون سی پرانی باتیں سب یاد آ جاتی ہیں۔ اور جیسے ہی سلام کہا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کی، کھڑکی بند ہو گئی۔ اب کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کچھ نہیں پتا۔ تو ہمارے بعض بچے ہیں جو آ کر کہتے ہیں ابا صاحب ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بات تو صحیح ہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھائی کیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں حضور قلب سے، جیسے علماء نے پڑھی، جیسے عرفاء نے پڑھی۔ تو میں اپنے نوجوان بچوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت جیسی نماز پہلے دن نہیں پڑھی جاتی، ایک دن میں تو نہیں پڑھی جاتی، ایک دن میں نہیں پڑھی جاتی، تدریجاً انسان اس مراحل میں پہنچتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، انسان کو اگر اپنے بدن کو تربیت دینی ہے، بدن کو اگر کسی قابل بنانا ہو تو اس میں وقت لگتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو باڈی بلڈنگ کرنی ہوگی اور آپ چاہتے ہو کہ میں مثلا مسٹر پاکستان بن جاؤں باڈی بلڈنگ میں، تو کیا آپ ایک دن میں بن سکتے ہیں؟ ایک دن میں نہیں بن سکتا، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا۔ لیکن کیا ایک دن میں آیت اللہ بہجت جیسی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
روح کے مراتب زیادہ مشکل ہے زیادہ کرنا. بدن کے تربیت کے مراحل آسان ہے, روح کے مراحل ان سے زیادہ مشکل ہے. لہذا اگر کوئی شخص پہلے دن پہنچ جائے کلب میں اور جا کر کہے کہ نہیں میں نے چونکہ مسٹر پاکستان بننا ہے تو میں وہی ایکسرسائز کروں گا جو مسٹر پاکستان کرتا ہے, اور فرض کر لیں تو جا کر کہے کہ وہی ایکسرسائز کروں گا کہ جو مسٹر پاکستان کرتا ہے تاکہ میں جلدی مسٹر پاکستان بن جاؤں, تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے وہ ایکسرسائز کر لی, اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ کلب سے سیدھا کہاں جائے گا؟ ہسپتال. تو جو پہلے دن آئے تو بہتر جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بھی نماز کہاں جاتی ہے؟ ہسپتال. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا اگر آپ کسی ایسے کوچ کے پاس گئے جو اچھا کوچ ہے نا, وہ ایک سال تو صرف یہ چیک کرتا ہے کہ یہ بچہ اس کام کے لیے سیریس ہے یا نہیں. لہذا وہ ایک سال تک آپ کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرائے گا, زیادہ نہیں کرائے گا, لیکن ایک سال تک صرف یہ چیک کرے گا کہ سردی میں, گرمی میں, مشکل میں, آسانی میں, بارش میں, طوفان میں آتا ہی نہیں. جو بچہ ریگولر آتا ہے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے اوپر محنت کی جائے. لہذا یاد رکھنا اگر تم سیر اللہ کرنا چاہتے ہو تو امام نے فرمایا کہ ابتدا کیا ہے, علماء نے عرفہ نے فرمایا ایک سال تک پہلے کوئی بھی عمل شروع کرنے تک کے لیے امام فرماتے ہیں ایک سال تک اس کے اوپر اپنے آپ کو جاری رکھیں. عرفہ فرماتے ہیں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ایک سال تک صرف نماز افضل وقت کے وجود کو قائم کریں. افضل وقت آیت اللہ بہتر رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیر اللہ کرنا چاہتے ہو, اللہ کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہو, بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ افضل وقت نماز. صرف افضل وقت. میں اپنے خاص طور پر نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگان یہ دن بہتر اور افضل ہے. ایک سال تک کوئی زیادہ لمبی تھوڑی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک سال تک صرف افضل وقت نماز, تسبیح حضرت زہرا اور دعا امام زمان پر. لیکن ایک سال تک نماز افضل وقت ادا نہیں ہونی چاہیے. اول وقت ایک سال پڑھو. آیت اللہ بہتر فرماتے ہیں کہ تم ایک سال یعنی اگر تم نے اول وقت نماز کا وجود قائم کر لیا یہ خود بخود تمہیں اگلے درجے میں لے جائے گا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کیا یہ حضور قلب والی نماز ہے؟ آپ نے کہا نہیں, حضور قلب نہیں, صرف اول وقت نماز کا وجود قائم کر لو یہ تمہیں لے جائے گی, صرف وجود. لہذا یہ سمجھانا یہ جو نماز ہے اس کو بھی ہلکا مت سمجھو, اس کو بھی فضول مت سمجھو, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے جس کا دل اور زبان دونوں اللہ کے ذکر سے غافل ہے. یہ بس ترین حالت ہے انسان کی کہ وہ کاملاً اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اب اگر یہی جاری رہے سلسلہ, اس کے اوپر آپ محنت کریں, اس کو جاری رکھیں, خود بخود درجہ لوگوں میں چلا جاتا ہے انسان, جہاں پر اس کی زبان کے ساتھ دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس مرحلے کو باقی رکھیں گے تو تیسرا مرحلہ فرمایا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ذاکر اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی زبان اور دل دونوں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں. اب جاگتے میں بھی اللہ کا ذاکر ہے, چلتے میں بھی اللہ کا ذاکر ہے, کھاتے میں بھی اللہ کا ذاکر ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ کا ذاکر ہے. جب یہ ذاکر اس منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ اس پر لطف کرتا ہے. اور لطف کیا کرتا ہے کہ یہ حالت بیداری میں ہر وقت ذکر کرتا ہے, تو جب یہ سو جاتا ہے تو ذاکر کی آنکھ تو سو جاتی ہے لیکن دل اس کا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے دھڑک دھڑک کر. بس وہ حالت بیداری میں بھی ذاکر ہو جاتا ہے, حالت خواب میں بھی ذاکر یعنی 24 گھنٹے اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے. فرمایا یہ مرحلہ عظیمہ, یہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہے, لیکن اس مرحلے سے اوپر بھی مرحلہ باقی ہے. وہ مرحلہ کیا باقی ہے؟ فرمایا وہ مرحلہ وہ ہے کہ جب ذاکر اس مرحلے سے, اب چونکہ 24 گھنٹے ذاکر ہے, ذکر کی کثرت نہیں ہے, یہاں سے آگے خلوص کی منزلیں شروع ہوئی ہیں. جب ذاکر اپنے ذکر میں خلوص پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنا لطف اس کے اوپر عطا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ اس پر لطف کرتا ہے اس مرحلے میں تو اپنے اور اس کے درمیان میں سے حجابوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے, حجابوں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب ذاکر اور مذکور کے درمیان میں حجاب کوئی باقی نہیں رہتا, کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. تو جب ذاکر اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر یہ ذاکر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقیناً, اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. لہذا اہل سنت نے یہاں تک کے مراحل بیان کیے.
لیکن ہمارے علماء نے اس سے آگے کا ایک مرحلہ اور بیان کیا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذاکر اور مذکور یعنی اللہ اور اس کے ذاکر کے درمیان میں سے حجاب تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر ذکر خود ذکر حجاب کا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ مرحلہ کہ جہاں پر ذکر خود حجاب بن جاتا ہے۔ اب جب ذکر حجاب بن جاتا ہے تو یہ مرحلہ پھر ہمارے علماء نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس مرحلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ مرحلہ کب حل ہوتا ہے؟ جب ذاکر اپنے خلوص کے نہایت پر پہنچتا ہے تو پروردگار بھی اپنی عطا کی نہایت پر پہنچتا ہے۔ تو جب ذاکر نہایت پر پہنچتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پروردگار حتی ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ اب یا ذاکر رہ جاتا ہے یا مذکور یعنی اللہ رہ جاتا ہے۔ تو اب جب ذاکر اور مذکور بس یہ دو رہ جاتے ہیں تو ذکر کہاں جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اگر ذاکر اپنے خلوص سے اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جہاں پروردگار ذکر کے حجاب کو درمیان سے اٹھا لے، تو جب ذکر کے حجاب کو اٹھاتا ہے تو ذکر کہاں جاتا ہے؟ کہا ذکر ذاکر کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذکر کیا ہو جاتا ہے؟ ذاکر کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب ذاکر ہی ذکر ہے، ذکر ہی کیا ہے؟ ذاکر ہے۔ کہا جہاں پر